بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش کی عید مبارک، کیونکہ آج آخری روزہ ہے جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور کل جناب انشاءاللہ عید منائیں گے پاکستان میں سارے مل کر۔ مڈل ایسٹ وغیرہ میں تو آج منائی جا رہی ہے۔ کمپیوٹر سائنس ہم نے شروع کیا ہے 9th کلاس فیڈرل بورڈ 2025 سے لے کر یہ کتاب شروع ہوئی ہے اور چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی، ہم بھی چلتے جا رہے ہیں۔ اور چیپٹر نمبر 4 پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جو ڈیٹا بیس ریلیٹڈ ہے، ڈیٹا اینڈ انالیسز۔ اس کا پہلا حصہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جی، ڈیٹا بیس میں پڑھائی جا رہی ہے، ڈیٹا کی ٹائپس پڑھائی جا رہی ہیں، ڈیٹا کی ڈفرینٹ جو ڈیفینیشنز ہیں وہ ہیں، کنسیپٹس ہیں، ڈیٹا سیٹ کیا ہوتا ہے، ڈیٹا ویژولائزیشن کیا چیز ہوتی ہے، اس میں تمام چیزیں پڑھیں گے۔ ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے یہ پڑھیں گے۔ ڈیٹا کلیکشن کے میتھڈز کون سے ہیں، پرائمری میتھڈ ہیں، سیکنڈری میتھڈ ہیں، یعنی ڈیٹا اکٹھا کیسے ہوتا ہے یہ پڑھیں گے۔ ڈیٹا کی ڈفرینٹ ٹائپس پڑھیں گے۔ بگ ڈیٹا کیا ہوتا ہے، بڑا ڈیٹا، ہیوج ڈیٹا، اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں اور اس کے لمیٹیشنز کیا ہیں جو ہمیں مسائل پیش آ رہے ہیں وہ پڑھیں گے۔ سارا کچھ کرنے سے پہلے ایم سی کیوز پڑھیں گے۔ تو ایم سی کیو سے پہلے ایم سی کیو نمبر 1 پڑھیں گے۔ Dash is the structured or processed collection of data usually associated with unique۔ جب لفظ یونیک آ جائے مطلب ہے کسی مخصوص چیز کے بارے میں جو معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں اس کو ڈیٹا سیٹ کہتے ہیں۔ جیسے آپ پھولوں کے بارے میں اکٹھا کر رہے ہیں ڈیٹا، گاڑیوں کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، تو یہ جو اسپیسیفک ڈیٹا کسی چیز کے بارے میں اکٹھا ہو رہا ہے یہ ڈیٹا سیٹ کہلاتا ہے، اور بہت سے ڈیٹا سیٹ پھر ملا کے ڈیٹا بیس بنائی جاتی ہے۔ That refers to the process of carefully examining and study data to identify patterns, draw conclusions and make the data meaningful۔ یہ سارا کچھ ڈیٹا انالیٹکس کے اندر ہوتا ہے جی۔ Dash is the graphical representation of data, use of common chart۔ جب ڈیٹا کو چارٹس، پلاٹس، انفوگرافکس اور اینیمیشن کی مدد سے شو کی جائے، دکھایا جائے تو اس کو ڈیٹا ویژولائزیشن کہا جاتا ہے۔ ڈیپ لرننگ جو ہے اس کا جواب ہے، یہ مشین لرننگ کا ایک چھوٹا حصہ ہے، چھوٹو ہے، سب سیٹ ہے، جو کہ ایمفسس کرتا ہے سیمولیشن اور امیٹیشن آف ہیومن برین بیہیویئر بائی یوزنگ آرٹیفیشل نیورل نیٹورکس۔ اس کو ڈیپ لرننگ کہا جاتا ہے۔ ڈیش از دا یوز آف ڈیٹا، وہ ڈیٹا جس کو پھر مستقبل کے لیے آپ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ٹرینڈز دیکھتے ہیں ہسٹوریکل ایونٹ کی بیس پر، اس کو پریڈکٹیو انالیسس کہا جاتا ہے۔ ڈیش از دا فرسٹ ریٹ ایٹ وچ ڈیٹا از ریسیوڈ اینڈ ایکٹڈ آن۔ جس رفتار سے ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے اس کو ویلاسٹی کہا جاتا ہے۔ ڈیش انکلوڈ دا ڈیٹا، وہ ڈیٹا جو ایک اسپیسیفک ویلیو ہو اور ویلیو مزید چینج نہ ہو سکے، وہ ڈسکریٹ ڈیٹا ہوتا ہے۔ ڈیش از دا لمیٹیشن آف بگ ڈیٹا، بگ ڈیٹا کی لمیٹیشن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان لمیٹڈ گروتھ ہو رہی ہے ڈیٹا کی، تو ڈیٹا کو رکھنا، اس کو مینیج کرنا دن بدن مشکل ہو رہا ہے۔ کمپیوٹرز بہت مہنگے ہیں، جی پی یو چاہیے، ڈیٹا سینٹرز چاہیے، کلاؤڈ چاہیے، بہت مہنگا پروسیس ہے یہ۔ کسٹمر سیٹسفیکشن لیول، جیسا کہ سیٹسفائیڈ ہے یا ڈس سیٹسفائیڈ ہے یا نیوٹرل ہے، یہ کس طرح کی ڈیٹا کی ایگزامپل ہیں؟ یہ آرڈینل ڈیٹا کی ایگزامپل ہوتی ہے۔ ڈیش از دا میتھڈ آف کلیکٹنگ انفارمیشن فرام انڈیویجول، اس کو سروے کہا جاتا ہے، یہ پرائمری ڈیٹا کلیکشن میتھڈ ہے۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے کہ ڈیفائن ڈیٹا انالیٹکس اینڈ ڈیٹا سائنس، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں؟ وجہ بھی بتانی ہے۔ جی بالکل جناب، وجہ بتانے ہیں، دونوں مختلف ہیں، اور وجہ بتانے کے لیے 126 پیج پہ چلتے ہیں۔ پہلے دونوں کی ڈیفینیشن یہیں سے کر لیتے ہیں سمری سے۔ Data analytics refers to the process of carefully examining the data, studying a data to identify patterns, draw conclusion or make data meaningful۔ یاد رکھیں، میں سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ جو آلریڈی چیز ہو چکی ہے اس کے بارے میں جو ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، جب اس پہ آپ کام کر رہے ہیں تو وہ ڈیٹا انالیٹکس ہوتا ہے۔ جبکہ ڈیٹا سائنس refers to an interdisciplinary field of multiple discipline that uses mathematics, statistics, data analysis and machine learning to analyze data and to extract knowledge and insight from it۔ یہ تو ڈیفینیشن ہوگی۔ اب اصل اس کا جواب کو جو دوسرا ایسا ہے وہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ ڈیٹا انالیسز انالائز اور فوکس آن ایگزسٹنگ اور پاسٹ ڈیٹا، جبکہ جو ڈیٹا سائنس ہے وہ اس ڈیٹا کو پریڈکٹ کرتی ہے فیوچر کے بارے میں اور کمپلیکس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
جو فیوچر ٹرینڈ کو دیکھا جاتا ہے وہ ڈیٹا سائنس ہے، اور جو پاسٹ میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں جو ڈیٹا کو انالائز کیا جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا، کیسے چلا، وہ آپ کا ڈیٹا انالیٹکس کہلاتا ہے. یہ بنیادی فرق تھا. تو یہاں آپ نے بتانا تھا کہ بوتھ آر ناٹ سملر بیکاز، یہ میں جہاں لکھنا بھول گیا ہوں، آپ نے بتانا تھا جہاں لکھنا تھا بوتھ آر ناٹ سملر بیکاز ڈیٹا انالیٹکس انالائز. اب یہ بات بتانی پہلے دونوں ڈیفینیشن ہے، اور تھوڑا سا سوال بڑا ہو گیا، لیکن جتنا کتاب کے مطابق اب اتنا جواب دینا ضروری تھا. تو رٹن لگانے صرف ڈیفینیشن نہیں پوچھی گئی، بلکہ یہ پوچھا گیا ہے کہ جناب دونوں کا بتائیں کہ سملر ہیں یا ڈفرینٹ ہیں، تو وجہ بھی بتائیں. وجہ میں نے بتا دی. کین یو ریلیٹ ہاؤ ڈیٹا سائنس ان ہیلپ ان سالونگ بزنس پرابلم. پیج نمبر 115. بہت سی وجوہات دی ہوئی ہیں، اور ہم نے اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے بتانا ہے. جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ بتا دیں. آپ بتا دیں کہ ان انڈسٹری ڈیٹا سائنس کین بی یوز. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ابھی سارا کاروبار ہے. پہلے بتائیں کہ انڈسٹری میں ڈیٹا سائنس کو استعمال کیا جاتا ہے میک ڈریون ڈیسیژنس کے لیے، انالائزنگ ہسٹوریکل ڈیٹا کے لیے، اینڈ پریڈکٹنگ فیوچر ٹرینڈس کے لیے. بس اتنا چلیں بتا دیں. پھر اسٹاک مارکیٹس میں دیکھیں تو ڈیٹا سائنس ٹیکنیک جو ہے وہ ٹولز ہیں، کین بی ہیلپ فل ان الگوریدم ٹریڈنگ، مارکیٹ اسٹیٹمنٹس، انالیٹکس اینڈ رسک مینجمنٹ ایٹسٹرا. جب آپ شیئرز والا کاروبار کرتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ ہیلپ دے رہا ہے ڈیٹا سائنس. آپ ای کامرس کاروبار کی بات کریں، جیسا کہ یہ آن لائن شاپنگ آپ کرتے ہیں، فوڈ پانڈا ہے، انڈرائیو ہے، آپ کا یہ دراز ہے، امیزون ہے. تو ای کامرس میں جو ڈیٹا سائنس ہے ہیلپس ان ریکمنڈیشن سسٹمز. اس کے بعد شاپنگ کارٹ انالیسس، فراڈ ڈیٹیکشن، سپلائی چین آپٹیمائزیشن ایٹسٹرا ایٹسٹرا. بات جتنا ہائی لائٹ کی ہے حال اتنا بتا دیں. تو یہ تینوں باتیں بتانی ہیں. 3 نمبر کو سوال ہے، تب جا کے 3 نمبر ملیں گے. 3 ڈفرینٹ فیلڈ کی بات کر دیں، انڈسٹری کی بات کر دیں، اسٹاک مارکیٹس کی بات کر لیں، اور ای کامرس کی بات کر لیں. اگلا جو سوال ہے جناب، اس کا جواب کتاب میں نہیں ہے، یہ کنسیپچل سوال ہے کہ ڈیٹا بیس از یوزفل ان دا فیلڈ آف ڈیٹا سائنس، ڈیفینڈ دس اسٹیٹمنٹ. یہ بات درست ہے، پر کیسے؟ وجہ بتائیں. تو وجہ جناب یہ ہے، ڈیٹا بیس آر useful in data science because they store, manage and provide easy access to large amount of data which helps in accurate analysis and decision making. ایک بات. دوسری بات, without a database, data scientists cannot assess or process the low data which is required to perform analysis and to train machine learning model. آپ سمجھ آ گئی نے؟ جی سر، یہ بڑا ضروری ہے جی. جب ڈیٹا ہوگا تو اس ڈیٹا بیس ہوگی، اسی کی بیس پہ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے باقی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ یہ آج کل گلف کا ایشو بنا ہوا ہے، ایران کا، امریکہ کا، اسرائیل وغیرہ کا، باقی ملکوں کو جو مسئلہ بنا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کلوز ہے. تو یہ اب بڑی بڑی اس میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں. موٹی بات تو ہر بندے کو یہ سمجھ آئی تھی تیل اور گیس رک جائے گی، لیکن اب پتہ لگا ہے کہ بہت سی چیزیں رکنے جا رہی ہیں. آپ کی جو 30% یوریا فرٹیلائزر ہے وہ یہیں سے آتی ہے، یہ رک جائے گی. آپ کی ہیلیم رک جائے گی، جو 1/3 جو ہے وہ قطر پروڈیوس کرتا ہے ہیلیم، وہ رک جائے گی. تو بہت سی چیزیں رکنے جا رہی ہیں. تو یہ اب ڈیٹا ہمیں کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ ہمیں یہ اکٹھا کر کے اور اس کے ہم انالیسس کر رہے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے، ریکارڈ ہے ہمارے پاس کہ بھائی کتنی کھپت ہوتی ہے، اسے ہم اندازہ لگا رہے ہیں بھائی آئندہ فیوچر میں کیا ہوگا اگر یہ چیز ابھی رکتی ہے فردر. تو آگے چلیں. کوشچن نمبر 4 ہے، مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کو کمپیئر کریں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ پیج نمبر 126. لو جی، مشین لرننگ بیسیکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی برانچ ہے اینڈ کمپیوٹر سائنس کی وچ ایمفیسائز دا یوز آف ڈیٹا اینڈ الگوریدم ٹو انٹیمیٹ ہیومن لرننگ بائی دا کمپیوٹرز. جناب سکھایا جاتا ہے جیسے انسان ڈیٹا سے سیکھتا ہے. لیکن جو ڈیپ لرننگ ہے وہ مشین لرننگ کے اندر پھر ایک قسم ہے جس میں انسانی جو برین ہے اس کے بیہیویئر کو مد نظر رکھ کر آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک بنایا جاتا ہے. ایسے سسٹم بنائے جا رہے ہیں جو انسان کی دماغ کی طرح سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں.
تو جیسے وہ نیورا لنک بڑی مشہور کمپنی ہے ایلان مسک کی، اس طرح کی جو کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں وہ ڈیپ لرننگ پہ کام کر رہی ہیں. اور ان جنرل جو آپ ہر جگہ اے آئی کا نام سن رہے ہیں، یہ مشین لرننگ ہے. مشینز کو ڈیٹا دیتے جا رہے ہیں، ڈیٹا سیٹس دیتے جا رہے ہیں، اور اس کی بیس پہ مشین جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے، ہمیں جواب دیتی جا رہی ہے. مشینز کو ہم لوگ ڈیٹا دے رہے ہیں دھڑا دھڑ، اسے کہتے ہیں بھائی پڑھتے جاؤ، نیٹ پڑھتے جاؤ، کتابیں پڑھتے جاؤ کروڑوں اربوں، تو وہ پڑھتا جا رہا ہے اور اس کے بیس پہ پھر فیصلے کرتے جا رہے ہیں. اگلا سوال ہے واٹ از مین بائی سورس آف ڈیٹا، کیا ہوتا ہے؟ کوئی سے 3 سورس آف ڈیٹا وہ بتائیں جو اس کتاب میں منشن نہیں ہے. سوال سمجھیں آپ، کتاب میں تو منشن ہے سروے اور ویب سائٹ، اصل میں تو ہوتی وہی ہیں، لیکن یہاں پر اس کے علاوہ بتانے ہیں. پرابلم مشکل ہے. پہلے تو ڈیفینیشن بتائیں جی. ٹو اینالائز ڈیٹا فار پریڈکٹیو انالیسز اینڈ ڈیسیژن میکنگ، دا انیشیل اسٹیپ از ڈیٹا کلیکشن تھرو ویریس ریلائبل سورسز. ٹھیک ہو گیا. پرائمری ڈیٹا از کلیکٹڈ ڈائریکٹلی بائی کوسچنیئرز، جبکہ سیکنڈری ڈیٹا از کلیکٹڈ فرام سم پریویسلی ریکارڈڈ فرام پرائمری ڈیٹا. یہ تو ڈیفینیشنیں آ گئیں. یہ بھی بتا دیا کہ 2 قسمیں تھیں، پرائمری. اب وہ بات سوال کا اگلا حصہ کہ بھائی دیکھیں کہ یہاں تو اس نے ویب سائٹ کا ذکر کیا ہے، سروے کا ذکر کیا ہے، سینسر کا ذکر کیا ہے، پر کتاب والا کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ بتائیں. تو جناب یہ میں نے علیحدہ لکھ دیا ہے، آپ بتا دیں. ایکسپیریمنٹ سے ہمیں ڈیٹا ملتا ہے، ٹرانزیکشنز ہم کرتے ہیں جو بینکس میں ویسے آن لائن، اسے ہمیں ڈیٹا مل رہا ہے. جو گورنمنٹس کے ریکارڈز ہیں جیسے نادرا ہے، ان کے پاس سارا ہمارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. تو یہ جناب ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کا. فرام ایکسپیریمنٹس، ٹرانزیکشنز اینڈ گورنمنٹ ریکارڈز آر 3 سورسز آف ڈیٹا وچ آر ناٹ انکلوڈیڈ ان دا بک. یہ بھی آگے بتا دیں، اس کو نوٹ کر لیں. اگلا جو سوال ہے وہ جناب بڑا سوال عجیب سا ہے، پتہ کو نہیں مجھے، بہت مشہور سوال ہے جی. ویری 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 امپورٹنٹ. ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے اور ڈیٹا سیٹ کیا ہوتا ہے؟ 117. یہ بہت اہم ترین سوالوں میں سے ایک ہے. ڈیٹا بیس اینڈ ڈیٹا سیٹ. A database is a structured or organized data set is a structure of organized collection of data. آگے پھر وہی MCQ آ گیا ہمارا، which is usually associated with a unique body of work. جبکہ however a database is an organized collection of data stored in the multiple data sets or tables. اسی ڈیٹا سیٹس کو جب مزید اکٹھا کر کے پھر اس کو ریلیشنل میں یا ٹیبل کی شکل میں جب ڈیٹا بیس بنا دی جاتی ہے تو اس کو پھر جناب ڈیٹا بیس کہتے ہیں. جیسے آپ سکولز میں کالج میں پڑھیں، ایک تو ڈیٹا آپ کا اپنا پرسنل ڈیٹا کالج کے پاس ہے، ایک آپ کی جو فیسوں کا ریکارڈ ہے وہ ڈیٹا، 2 ڈیٹا سیٹ ہو گئے. ایک کتابوں کے بارے میں ایکڈیمک کے بارے میں ریکارڈ ہوگا، 3 ڈیٹا سیٹ ہو گئے. ایک جو اس کالج میں سٹاف کام کر رہا ہے اس کا ہو گیا 4 ڈیٹا سیٹ ہو گئے. اس طرح اکاؤنٹس کا اپنا ڈیٹا سیٹ ہو گیا. اب یہ سارے ملا کر جب ہم نے اکٹھا کر کے ایک سافٹ ویئر بنایا جس میں سب کو اکٹھا مینیج کر رہے ہیں تو یہ ڈیٹا بیس بن جاتی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ڈیٹا بیس ایک ہوگی، اس کے اندر پھر ڈفرینٹ ڈیٹا سیٹ ہوں گے جس سے یعنی ہم ڈیٹا اکٹھا کریں گے، جس سے جیسے آپ بھی ایک اینٹی ہیں جس سے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. بس اس کا اتنے بتا دیں تو بڑا ہے. اگلا سوال آرگیو کنسیپچل سوال ہے. اباؤٹ دا ٹرینڈس کیا ہوتے ہیں، آؤٹ لائرس کیا ہوتے ہیں، اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلیوز کیا ہوتی ہیں. ڈیٹا سیٹ میں کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ کنسیپچل سوال ہے. اگر ہے مجھے ویسے ملا نہیں ہے، آپ ٹرائی کر کے مجھے بتا دیں اگر آپ کو نظر آتے کون سے پیج پہ ہے، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں سے بھی ممکن ہے یا وہاں پر صرف اس کا ہے جواب نہیں ہے. بہرحال جو صحیح جواب ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں 128 یہ ہے جی. اچھا وہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی سوال کرا ہے ڈیٹا بیس اور ڈیٹا سیٹ میں. اگر آپ کو وہ کتاب والا نہیں پسند، پیج نمبر 117 والا، تو آپ یہ بھی اسکرین شاٹ لے لیں. ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے؟ لارج آرگنائز کلیکشن آف ڈیٹا اسٹورڈ ان دا سسٹم. ڈیٹا سیٹ کیا ہوتا ہے؟ اسپیسیفک کلیکشن آف ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو ون ٹاسک. یہ یوزلی لارج ہوتا ہے اور ڈائنامک ہوتا ہے. یہ یوزلی سمال ہوتی ہے اور اسٹیٹک ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ اسٹور اور مینیج کرتے ہیں ڈیٹا کو. یہ استعمال ہوتی ہے انالیسس ریسرچ کے لیے. جیسے اسکول کا پورا مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ڈیٹا بیس ہے، اور جو اسٹوڈنٹس کے مارکس ہیں، رزلٹ ہے، وہ ڈیٹا سیٹ ہے. بات کلیئر ہوگی آپ کو، پہلے میں بتا چکا ہوں. تو آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں، میں ریکمینڈ کر رہا ہوں. کیونکہ عموماً ذہن میں رکھیں کہ ہمارے دوست بھی پیپر چیک کریں. میں تو فی الحال چیک نہیں کر رہا، ٹائم مجھے نہیں ملتا. بورڈ کے پہلے میں چیک کرتا رہا ہوں، پنجاب کے فیڈرل کے نہیں کیے کیونکہ ٹائم چاہیے.
میرے دوست ہیں کالج کے، وہ چیک کرتے رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جب اس طرح کے کوشچن ہیں جس میں ڈفرینشیٹ ہو تو وہ پھر ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ 3 پوائنٹس اگر دیے گئے ہوں تو پھر 3 نمبر دینے ہیں، یا اگر ڈیفینیشن ہے تو 7 ڈائیگرام تھوڑا بہت بنا دیں تب 3 نمبر ملیں گے. اس لیے اگر ڈفرینشیٹ کا سوال ہے تو پھر کوشش کریں کہ اس طرح ٹیبل بنا کے اور آمنے سامنے پوائنٹ لکھیں. تبھی میں نے یہ لکھ دیا، آگے آپ کی مرضی ہے، اس کا آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں. اب جناب اگلا سوال جو اصل میں ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں، آؤٹ لائرز کیا ہوتے ہیں اور ڈسٹریبیوشن آف ویلیوز کیا ہوتی ہے. اسکرین شاٹ لے لیں یا جناب لکھنا شروع کر لیں ویڈیو کو روک کر. ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں جی؟ ٹرینڈز ہوتے ہیں جنرل ڈائریکشن اور پیٹرن ان ڈیٹا اور ٹائم. ڈیٹا کدھر جا رہا ہے، کیا ٹرینڈ ہے، آپ دیکھ کہتے ہیں جی آج کیا ٹرینڈ آج جا رہا ہے جی، آج کل اے ٹرینڈ ہے. ایگزامپل سیلز ابھی انکریزنگ ایوری منتھ شوز اینڈ اپورڈ ٹرینڈ. ٹھیک ہو گیا. آؤٹ لائرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ ویلیو ہوتی ہے ڈیٹ آر ویری ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ آف، جو باقی ڈیٹا سے بالکل ہی ہٹ کے ہوتی ہے. جیسے عموماً بچوں نے نمبر لیے تھے 60 سے 80 اور میرے جیسے بندے نے صرف 10 نمبر لیے. اچھا نمبر تو اس نے 10 لیے، علم پر یاد رکھیں بدنام تو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. چاچا غالب کہتا تھا، سنا تو یہ ہے، مجھے نہیں پتہ کہ ان کے یہ شعر کسی اور کا ہے. تو جس نے 10 نمبر لیے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے بھائی، 10 تو لیے ہیں نا، اس کی اپنی ایک پہچان تو ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ آؤٹ لائر ہوتا ہے. ڈسٹریبیوشن آف ویلیوز کیا ہوتی ہیں کہ ویلیوز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، پھیلا دیں، سپریڈ کر دیں. فار ایگزامپل کلسٹر کی شکل میں یا سکیوٹ کی شکل میں. مثلا مارکس موسٹلی اراؤنڈ 70 شو سینٹرل ڈسٹریبیوشن. اگر آپ ایوریج نکالتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی ہر ایک کو 70 نمبر ملے ہیں. یہ ایک ڈسٹریبیوشن ہوگی. ایک جناب 3 پوائنٹ تھے، یہ آپ نوٹ کر لیں. اگلا جو سوال ہے جی وہ ہے سمری اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے. پیج 121 کتاب اس کا جواب ہے. بالکل آخر میں چلیں، 2 لائنیں یہاں سے بتانی ہیں. اٹ از اے انفارمیشن اباؤٹ دا ڈیٹا ان اے سمپل، اٹ کین ہیلپ انڈرسٹینڈ دا ویلیو بیٹر. اس کے بعد کیوں ضروری، فائدہ کیا ہے اس کا. دا سمری اسٹیٹسٹکس پرووائڈ اے کوئک اوور ویو آف کریکٹرسٹکس آف ڈیٹا. اٹ لیڈس ٹورڈ اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ڈیٹا کلیننگ، ڈیٹا پروسیسنگ، پری پروسیسنگ، فیچر سلیکشن اینڈ ڈیٹا ویژولائزیشن. یہ اس کے فائدے ہوں گے. دونوں چیزیں بتا دینی ہیں. نیڈ کہا گیا تھا تو پھر نیڈ میں بتائیں کیوں ضروری ہے، یہ بھی بتائیں. نیڈ اٹ یہ، اور یہ ڈیفینیشن، اور یہ 122 پیج پہ نیڈ اٹ. اگلا سوال ہے جناب سیکنڈ لاسٹ، ایکسپریس بگ ڈیٹا کیا ہوتا ہے اور اس کے جو 3 ویز ہیں وہ بتانے ہیں. پر یاد رکھیں یہ چیز کتاب میں نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ ایگزامپل لیں کہ ایک ای میل باکس ہے، اس کے اندر ہزاروں سینکڑوں ای میل پڑی ہیں. اب آپ بتائیں کہ 3 ویز کس طرح اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گے. یہ اب مسئلہ ہے. تو اس کا 122 پیج پہ ڈیفینیشن تو لکھی ہوئی ہے کہ بگ ڈیٹا کیا ہے. وہ یہ ہے جی، big data contains greater variety arriving in increasing volume and with more velocity. تیزی سے آ رہا ہوتا ہے. This is also known as the 3 V's. Big data is larger, more complex data sets, especially from new data sources. یہ تو ہو گیا. اب سوال کا اگلا حصہ کہ 3 V's کس طرح امپلیمنٹ ہوں گے ای میل کے اوپر. یہ ہیں جی. تو بگ ڈیٹا کی ڈیفینیشن جو میں نے لکھ دی ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ والی، ورنہ آپ یہ والی بھی کر سکتے ہیں کہ بگ ڈیٹا ریفرز ٹو ویری لارج amount of data that is difficult to store, manage and process using traditional methods. Big data is larger ہوتا ہے، more complex data sets ہوتے ہیں especially from new data sources. وہی بات ہے یہاں سے کہا لیں تو اور اچھی بات ہے. ذرا ایک اصل کام اب آگے ہونے جا رہا ہے. 3 V's کیسے امپلیمنٹ کریں گے. پہلا وی ہوتا ہے والیوم. تو اس کا مطلب ہے ریفرز ٹو دا ہیوج کوانٹٹی آف ڈیٹا. فار ایگزامپل ایک ای میل باکس کے اندر ہزاروں اور لاکھوں ای میلیں پڑی ہیں تو یہ والیوم ہوگا، کتنی زیادہ پڑی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، ایک ایگزامپل ہوگی. اس کو روک کے اس کو آرام سے لکھنا. دوسرا وی کیا ہوتا ہے ویلاسٹی، کتنی تیزی سے آ رہے ہیں ای میل جو ہے وہ ہر سیکنڈ یا ہر منٹ کے بعد ای میل آتی جا رہی ہے ان باکس کے اندر. یہ ویلاسٹی ہوگی. ویلاسٹی سے بنتا کیا ہے کہ ریفر ٹو دا اسپیڈ ایٹ وچ ڈیٹا از جنریٹڈ اینڈ ریسیو. تیسرا جی ورائٹی، کئی قسم کی ای میل آ رہی ہیں جس میں ٹیکسٹ میسج بھی ہیں، اٹیچمنٹس بھی ہیں، امیجز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں. یہ ایگزامپل آ گئی ورائٹی کی. آگے ایگزامپل تو ایسا کریں کہ پورا نہ لکھیں، ڈیفینیشن بتا دیں، چاہے یہاں سے ڈیفینیشن کر لیں چاہے یہ والی ڈیفینیشن کر لیں. اس کے بعد 3 V's آف بگ ڈیٹا ود ای میل ایگزامپل لکھ کر پہلی خالی بتا دیں والیوم اماؤنٹ آف ڈیٹا، آگے اس کی ایگزامپل دے دیں. پھر اس طرح بتا دیں وہ آلریڈی مینشن ہے ویلاسٹی اسپیڈ آف ڈیٹا ہوتی ہے، اس کی ایگزامپل دے دیں کہ بھائی ای میل آ رہی ہیں بہت زیادہ تیزی سے. پھر جناب آگے آپ کی ورائٹی کیا ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا ہے. تو ای میل کے اندر ٹیکسٹ میسج بھی ہو سکتے ہیں، اٹیچمنٹ بھی ہو سکتی ہیں، امیجز بھی ہو سکتی ہیں اور ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں. بس یہ بتا دیں اس کو. یہ
ایسے کر دیں. پہلے اس کو رو کر اس کو لکھ لیں, اس کے بعد اس کو رو کر لکھ لیں. اچھا یاد رکھیں آدھا صفحہ ہوتا ہے, ایک صفحے پہ 2 شارٹ کریں, اس لیے اگر اس طرح کا شارٹ آ جائے تو پھر کرنا پڑے گا اس کے اندر. آخری شارٹ کوسچن ہے, وہ کتاب کے اندر ہے, ڈیٹا سٹوریج کا کیا پر, ڈیٹا سٹوریج کیوں ضروری ہے, پیج 121 پہ. ڈیٹا سٹوریج جناب آپ بتا دیں کہ آفٹر ڈیٹا کلیکشن افیکٹو اسٹوریج آف ڈیٹا از اسینشیل اسٹیپ فار مینیجنگ اینڈ اینالائزنگ. ڈیٹا سٹوریج اس لیے ضروری ہے کہ جناب ہم اس پہ انالائز کر سکیں, اس پہ پریڈکٹیو انالیسس کر سکیں. کئی طرح کے جو ہے نا وہ ڈیٹا سٹوریج میتھڈز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو نیچر ڈیٹا ہے. جو موسٹ کامن طریقہ ہے وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس ہوتی ہے, اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ کلوز بیس جو ہے وہ ڈیٹا سٹوریج ہوتی ہے. تو دونوں لکھ لیں. تو ڈیٹا کہیں جا کے اسٹور ہوگا تو تب ہم اس پہ کام کر سکیں. نا بولے بادشاہ ڈیٹا کہیں اسٹور نہیں ہوگا تو اس پہ کام کیسے ہوگا, کیسے انالیسز ہوں گے ڈیٹا کے. ہاں جی, تو پھر جناب ویڈیو ختم جی, تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوتی ہے. لانگ کوسچن جی, تب تک کے لیے اجازت ہے جی. پاکستان زندہ باد.